الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج کی امپورٹنٹ ویڈیو درود پاک لکھنے کے حوالے سے ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ درود پاک لکھنے کی کیا کیا فضل و برکات ہیں، اور جو درود پاک لکھتے ہیں ان پر اللہ کریم کیسی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کتنا نوازتے ہیں، ان پر کتنی شفقتیں فرماتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے اس ویڈیو کو، اس بیان کو مکمل سن لیا، اس ویڈیو کو دیکھ لیا، تو اللہ نے چاہا تو درود پاک لکھنے سے آپ کو محبت ہو جائے گی، اور درود پاک لکھنا ہمیشہ آپ کے معمولات میں شامل ہو جائے گا۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو جہاں عاشقان رسول کی بہانے بھی سناؤں گا کہ جو درود پاک لکھتے ہیں، درود پاک لکھنے کی ان کو کیا برکات نصیب ہوئیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آخر میں درود پاک لکھنے کے کچھ آداب، طریقے، درود پاک اور کس طرح لکھا جائے یہ بھی آپ کو مکمل بتاؤں گا۔ آپ نے اس ویڈیو کو تھوڑا سا بھی سکپ نہیں کرنا، مکمل دیکھنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو، ایک ہماری بہن ہے جن کی وجہ سے یہ ویڈیو بنی، تو یہ ماشاءاللہ درود پاک لکھنے میں ان کی بڑی دلچسپی ہے، اور آپ کو میں ویڈیو ان کی دکھاتا ہوں، درود پاک کی ڈائری دکھاتا ہوں۔ جب آپ اس ڈائری کو دیکھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم بھی ہو جائے گا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہوتی ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ عشق و محبت ہوتی ہے، تو پھر اس طرح حضور کی محبت میں ڈوب کر درود پاک لکھا جاتا ہے۔ آئیے ویڈیو دیکھیے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو دیکھ کر آپ کا ایمان تازہ ہو چکا ہوگا، اور جب میں نے بھی اس ویڈیو کو دیکھا تھا تو میری بھی سمجھے کہ بہت زبردست کیفیت بنی تھی۔ اور ان بہنوں کی خواہش بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی آڈینس سے خاص طور پر کہیے گا کہ یہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ کریم ان کو مدینہ شریف حاضری کا شرف نصیب فرمائے۔ تو آپ سب دعا کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کی آمین کی برکت سے اللہ کریم کرم فرما دے۔ تو آپ کمنٹس میں بھی ان کے لیے دعائیں کیجیے گا، اور کمنٹ میں آمین بھی لکھیے گا۔ اب ہم درود پاک کے فضل و برکات، درود پاک لکھنے کے فضل و برکات کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود لکھا، تو جب تک اس کتاب میں میرا نام رہے گا تو اللہ کے فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے، اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، دیکھیں بے شک درود پاک پڑھنا یہ بڑی ہی فضیلت والا، بڑی برکتوں والا عمل ہے، لیکن دیکھیں ظاہر ہے کہ درود پاک پڑھنے کا فضائل تو بے شک بے شمار ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب بندے کی سانس کی مالا ٹوٹ جانی ہے، جب بندے نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ درود پاک پڑھنے سے محروم ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک لکھ جاتا ہے، تو اس کے انتقال ہو جانے کے بعد بھی، اس کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ایک عمل ضرور جاری رہے گا، اور وہ عمل یہ ہوگا کہ اللہ کے معصوم فرشتے تب تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے، جب تک اس کا درود پاک اس ڈائری میں، اس کتاب میں، اس کاپی میں جہاں اس نے لکھا تھا لکھا رہے گا۔ تو اے عاشقان رسول، دیکھیں مرنے کے بعد یقیناً ہماری یہی تمنا ہوگی کہ اللہ کریم ہماری مغفرت فرما دے۔ تو جس کے لیے اللہ کے معصوم فرشتے مغفرت کی دعا کریں، تو یقیناً یہ اس کے لیے بڑی ہی خوش قسمتی اور خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ اور اب ہم فضائل و برکات بھی سنتے ہیں کہ جو درود پاک لکھتا ہے اس پر کیسے کیسے انعامات کی بارشیں نازل ہوتی ہیں۔ دیکھیں، لکھنؤ میں ایک کاتب رہا کرتا تھا، اس کی ایک بڑی ہی پیاری عادت تھی کہ روزانہ جب بھی کتابت کے لیے اپنا کام شروع کرتا،
تو کتابت سے پہلے اس نے اپنے پاس ایک ڈائری رکھی ہوئی تھی، تو کتابت سے پہلے اس پر درود پاک لکھتا، درود پاک لکھنے کے بعد وہ اپنے کام کا آغاز کیا کرتا تھا۔ ہمیشہ اس کا یہ معمول رہا، پہلے درود پاک لکھتا، پھر اس کے بعد اپنے کام کا آغاز کرتا۔ جب اس کا انتقال کا وقت قریب آیا تو وہ بڑا غم زدہ ہو گیا، بڑا غمگین ہو گیا، اور جب اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ نہ جانے نزعہ کے وقت میرے ساتھ کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، بڑا پریشان تھا، بڑا غمزدہ تھا کہ اس کے قریب سے ایک مجذوب کا گزر ہوا، ایک اللہ والے کا گزر ہوا۔ تو اس نے پوچھا کہ کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں اپنی آخرت کے معاملے میں بڑا فکر مند ہوں۔ تو یہ سن کر اس مجذوب نے کہا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ تمہیں آخرت کی فکر ہے، لیکن جو تم نے ڈائری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک لکھا ہے، جو تم مسلسل درود پاک لکھتے رہے ہو، وہ ڈائری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ڈائری کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر خوش بھی ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ، ایک بزرگ ہیں حضرت عبید اللہ قمر جریری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرے ایک ہمسائے کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہو جانے کے کچھ عرصے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ تو اس نے بتایا کہ اللہ کریم نے مجھ پر رحم و کرم فرمایا، بخش دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی کس سبب اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری بخشش فرما دی؟ تو اس نے کہا کہ میرا ایک عمل تھا، وہ یہ تھا کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لکھنے کی مجھے سعادت نصیب ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ ساتھ حضور پر درود پاک بھی لکھا کرتا تھا۔ اللہ کریم کو میرا یہ عمل پسند آیا، اور اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف میری بخشش فرما دی بلکہ مجھے وہ نعمتیں عطا فرمائیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا جن نعمتوں کو، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی دل پر ان نعمتوں کو ظاہر کیا گیا۔ اللہ اکبر، نہ ہی ان نعمتوں کا کسی دل میں خیال آیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، غور کریں کتنا خوش نصیب ہے درود پاک لکھنے والا، اور جو درود پاک لکھتا ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی توجہ فرماتے ہیں، کیسی کرم نوازی فرماتے ہیں، اسے کیسے انعام سے مشرف فرماتے ہیں۔ ایک ریٹائرڈ سرکاری آفیسر ضیاء اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کی حضور مجھے آپ کوئی ایسا وظیفہ عنایت فرمائیں کہ زندگی بھر اس وظیفے کو جاری رکھوں، کہ وہ وظیفہ میرے معمولات میں شامل ہو جائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا ایسا کرو کہ کاپی اور پینسل لے کر آؤ۔ تو میں کاپی اور پینسل لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا، تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت انداز میں ایک درود پاک لکھا، اور لکھنے کے بعد مجھے ارشاد فرمایا، بیٹا یاد رکھو یہ ایک بہت بڑا وظیفہ تمہیں بتا رہا ہوں، تم نے روزانہ بلا ناغہ کم از کم 5 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کاپی میں لکھنا ہے، اور زیادہ لکھو تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر زیادہ نہ بھی لکھ سکو تو کم از کم 5 مرتبہ درود پاک تم نے روزانہ لکھنا ہے۔ اور اس کی برکت کیا ملتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست صاحب تھے، وہ بھی کثرت کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک لکھا کرتے تھے، حضور کا پیارا پیارا درود پاک کاپی میں لکھا کرتے تھے، اور اس کی برکت ان کو یہ ملی کہ ہم تو یہ تمنا کرتے ہیں نا کہ کسی رات کرم ہو جائے اور خواب میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، لیکن ان پر کرم یہ تھا کہ وہ اس مبارک عمل کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بیداری میں زیارت سے نوازے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، دیکھیں درود پاک تو ہر شخص پڑھتا ہے، ہر شخص پڑھتا ہے، اور یہ بڑے سعادت کی بات ہے، لیکن چند ہی وہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو چنے جاتے ہیں درود پاک لکھنے کے لیے۔ اور یقین مانیے یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ یہ وہ مبارک عمل ہے کہ جو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پہنچا دے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک ڈائری خریدنی ہے، ایک خوبصورت سی کاپی اپنی استطاعت کے مطابق خریدنی ہے، اور روزانہ بلا ناغہ کوئی بھی درود پاک کہ جو آپ کو درست طریقے سے لکھنا آتا ہو آپ نے اس کو لکھنا ہے۔
اگر کوئی سمجھے کہ پوائنٹر پین کوئی ایسا کہ جو خوشبودار ہو، خوشبودار جس کی سیاہی ہو، تو وہ اگر مل جائے تو بڑی ہی اچھی بات ہے۔ بعض لوگوں کے پاس زعفران والے قلم ہوتے ہیں، زعفران والی سیاہی ہوتی ہے، وہ اس سے لکھ سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کو قلم ملے، اچھا ہو، جس طرح کا بھی ہو، آپ کوشش یہ کریں کہ توجہ کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ اور حضور کی محبت میں ڈوب کر آپ نے درود پاک لکھنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے درود پاک لکھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے درود پاک لکھنا ہے، اپنی آخرت سنوارنے کی نیت سے آپ نے درود پاک لکھنا ہے، اور لکھنے کے بعد اس ڈائری کو اونچی جگہ میں رکھ دینا ہے۔ نیت ہو کہ بھئی روزانہ میں 12 منٹ درود پاک لکھوں گا، یا 15 منٹ، یا آدھا گھنٹہ، یا اگر اللہ توفیق دے تو گھنٹہ میں درود پاک لکھوں گا، یا میں نیت کرتا ہوں کہ میں 2 صفحات روزانہ لکھوں گا، 1 صفحہ لکھوں گا، 5 صفحات لکھوں گا، یا 12 صفحات لکھوں گا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل بڑا پسند ہے کہ جو روزانہ کیا جائے، جو بلا ناغہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عمل بڑا ہی مقبول ہوتا ہے۔ آپ سچی پکی لکھنے کی نیت کریں، اللہ نے چاہا تو یہی وہ کام ہوگا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا، اور اللہ کی رحمتوں کے حصول کا اور بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی، اور کمنٹس میں آپ نیتوں کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ کتنا آپ درود پاک لکھیں گے، کتنی تعداد میں لکھیں گے، اور ثواب کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا۔